अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो ये बात तो हमें पता है कि फिरौन की लाश मिली थी, लेकिन आज इसका हम रीज़न जानेंगे कि लाश कहाँ मिली, कैसे मिली और किसे मिली, है ना। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है कि मतलब जानते हैं ना कि लाश कब कैसे कहाँ मिली। ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, जिसने नहीं करा है उससे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब। हाँ, और व्लॉगिंग चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना, व्लॉग्स देखो। तो बाकी उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी कहानी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यहाँ से 3500 साल पहले की बात है, जब फिरौन मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा किया कि उन्हें ख़त्म कर दे, और अचानक ऐसा मकाम आया कि आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। भागने का कोई रास्ता ना था। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा मुबारक समंदर में मारो। उन्होंने ऐसा ही किया और देखते ही देखते समंदर 2 हिस्सों में बट गया और इतना लंबा रास्ता बन गया कि पूरी बनी इसराइल कौम अपने मालो असबाब समेत यहाँ से गुजर गई। मगर जब फिरौन मिस्र ने, जो कि खुद को खुदा कहता था, और उसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की, तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे पहले मौजूद था, और सारा का सारा लश्कर फिरौन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूबकर मरने के बाद समंदर ने सिर्फ फिरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर मौजूदा फिरौन के दरबार में बतलाया। सो फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और शौकत से और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल का इत्तेफाक है कि पूरी जमीन पर उस वक्त सिर्फ एक वही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि इस कौम ने उसी दिन के लिए ही सब कुछ सीखा था। फिरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि फिरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। सो मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह से रहने दी और उसे ऐसे ही मसाला लगा दिया। वक्त गुजरता गया, जमीन और आसमान ने बहुत सारे इनकलाब देखे, जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया। हत्ता कि फिरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों के अंदर छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों में रह गए और उनकी तामीरात और शान और शौकत लोगों की जहनों के अंदर ही रह गए। उसके अलावा उनका बनाया गया सब कुछ खत्म हो गया। उस वाक़या के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब के अंदर इंसानों की इबरत के लिए फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। और इसी सिलसिले में फिरौन के जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई, जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत बनाकर महफूज कर लेंगे। इस आयत मुबारका की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया गया होगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा। ये इतना नाजुक मामला था कि जरा आप खुद सोच कर देखिए कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ एक आयत मुबारका भी गलत साबित हो जाती, तो गैर मुस्लिम कुफार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयात का दिफा करते। मगर ये अल्लाह का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर उसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज को मनवाया है। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहते थे कि फिरौनों की लाशों के साथ मौजूदा कीमती नवादिरात यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह को चुरा सकें। ये दरियाए नील के किनारे तबीसा के मकाम पर बैठा मंसूबा बना रहा था कि जब उसे खुफिया रास्ता का पता चला और उसने ये जगह खोदनी शुरू कर दी, उसी दौरान उसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की खुदाई की गई, तो 1891 ईस्वी के अंदर दूसरी ममियों के साथ साथ उस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई।
اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو بھول کر سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں اس کی گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا، اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی حالت میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا، کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا۔ اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک تلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کے ذریعے سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بھائی بہن کا رشتہ تھا۔
یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر بادشاہ کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں، ٹی وی چینلز پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق ہے، جو کہ سب کا مالک ہے، سب کا رازق بھی ہے۔ اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے۔ ویڈیو کو لائک کرنے جو لاسٹ میں پوائنٹ کا ہے وہ مجھے مطلب اس کو سارے اس کے میجر موزر کر کے سائنٹسٹ نے مطلب اس کی طرح ایک کیا انسان کو بنایا تھا، کس کو بنایا تھا، مطلب ایسے بنایا کہ اس کا پیر ٹیڑھا ہے، مطلب پوری کی پوری دیکھی وہ کیسے ہوا کرتے تھے نا، سارے کے سارے ان کے جو میجرمنٹس تھے، باڈی کے سارے ڈی این اے ٹیسٹ لے کے، ہر ایک ٹیسٹ لے کے، تو وہی چیز دیکھی انہوں نے سیم بنا دی ان کی طرح۔ ہاں اسٹرکچر کی ایسے دکھتا تھا فرعون۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہے مطلب ایسے ایسے کر کے ان کو جو ہے جب وہ پانی حضرت جو کون تھے موسیٰ علیہ السلام، ہاں وہ تو کراس کر گئے، لیکن جو حضرت فرعون کے لشکر تھا وہ سارا کا سارا پانی میں ڈوب گیا تھا۔ دین اس کے بعد کئی سالوں کے بعد جو ہے کسی چور نے اس لاش کو مطلب زیادہ وہ کیا تھا، وہ کچھ اور ڈھونڈنے لگا تھا، ڈھونڈنے تو یہ لگا تھا کہ فرعون کی لاش کے آس پاس سونا ہوگا بہت ہی زیادہ، تو پھر وہ وہاں سے پکڑا گیا، وہاں اور زیادہ کھدائی ہوئی تو وہاں پہ پھر فرعون کی لاش بھی مل گئی باقی ممیوں کے ساتھ۔ تو آپ میں سے کس نے وہ کون کون اس میوزیم میں گیا ہے جس نے وہ مطلب لاش دیکھی ہے نا، وہ ضرور بتانا کمنٹ کر کے، اور میوزیم کا نام بھی بتانا، جگہ بھی بتانا، فرانس میں آئی تھنک یہاں بتایا جا رہا ہے۔ سو باقی آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے دیکھی ہوگی، امیزنگ سی چیزیں سنی، کافی مزہ آیا سن کے نا، ایسی چیزیں ہمیں مطلب سننے میں ملتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے۔ سو نائس، بہت مزہ آیا۔ صحیح بات۔ سو باقی تو فی الحال اس ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔